نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم. معزز خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہمیں ایمان کی اور اسلام کی عظیم نعمت اور دولت سے مالا مال فرمایا. ماہ رمضان المبارک سے قبل مجھے بعض احباب نے یہ کہا تھا کہ بہت عرصہ پہلے جامع مسجد اتفاق میں نے فلسفہ ختم نبوت کے موضوع پر خطابات کا ایک سلسلہ مکمل کیا تھا. وہ ایک سیریز تھی پوری، قرآن اور فلسفہ ختم نبوت کے موضوع پر کئی خطابات کا ایک سلسلہ تھا. تو کئی احباب نے مجھ سے مختلف وقتوں میں ذکر کیا، اور ماہ رمضان مبارک سے پہلے بھی بعض احباب نے، کہ فی نفس ہی قرآن و حدیث کی روشنی میں ختم نبوت اور قادیانیت، اس موضوع پر کوئی خطاب یا خطابات کا سلسلہ ایسا ہمارے ریکارڈ میں نہیں ہے، اور بہت سے لوگ ملک کے اندر بھی اور ملک سے باہر اس چیز کی طلب رکھتے اور ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ وہ آسان طریقے سے ختم نبوت کو سمجھیں، اور خاص طور پر اس کے تناظر میں قادیانیت کی یا مرزائیت کی جو حقیقت ہے وہ سمجھ سکیں. کیونکہ یہ ایک ایسا فتنہ ہے کہ جن لوگوں کو اس کا کما حق کو علم نہیں ہوتا وہ بڑی آسانی سے اس فتنے میں گھیرے جاتے. جن پر یہ حملہ نہیں کیا گیا وہ خوش نصیب ہیں، مگر جن پر کوئی حملہ کر دیا جائے اور ان کی اپنی بنیاد علمی اس موضوع پر دونوں جہتوں سے مضبوط نہ ہو، مسئلے کی جہت سے بھی کہ ختم نبوت کیا ہے، اور قادیانیت اور مرزائیت کی حقیقت کو جاننے کی جہت سے بھی کہ وہ کافر کیوں ہیں، غیر مسلم کیوں ہیں، اور قادیانی ہو جانے والا مرتد کیوں ہے. اس حقیقت سے جب تک وہ باخبر نہ ہوں تو وہ پھر اس سے تھوڑا یا زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں، اور ان کا اپنا ایمان بھی متزلزل ہوتا ہے، اور کئی گھرانے اس فتنے کا شکار ہوئے. میں نے اس وقت خیال کیا تھا کہ ماہ رمضان مبارک میں تو ایک خاص موضوع ہے ہمارا، اس کے بعد میں انشاءاللہ تعالی سلسلہ وار چند خطابات جمعہ کے اس موضوع پر کہوں گا. تو آج اللہ جل مجدہ کی توفیق سے میں ختم نبوت اور قادیانیت کے سلسلہ خطابات کا آغاز کر رہا ہوں. سورہ احزاب کی معروف آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی، جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے سلسلے میں ایک اساس اور بنیاد کی حیثیت رکھتی.
جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور سب سے آخری نبی ہیں، یا انبیاء کے سلسلے کو ختم فرمانے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا۔ میں نے دو معنی کیے کہ سب سے آخری نبی ہے یا سلسلہ انبیاء کو ختم فرمانے والے، دونوں معنی درست ہیں۔ لفظ خاتم دو طرح سے پڑھا گیا ہے قرآن میں، تے پر زبر کے ساتھ یعنی خاتم کر کے بھی پڑھا گیا ہے، اور معروف قرات یہی ہے، اور بعض قرآن نے خاتم بھی پڑھا ہے تے کے نیچے زیر کے ساتھ۔ معنی بنیادی طور پر دونوں کا ایک ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ اگر تے پر زبر و خاتم ہو تو یہ اسم ہے اور آخری کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، معنی ہوگا خاتم النبیین کہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور سب سے آخری نبی ہیں، سب سے آخری نبی ہیں۔ تو اس معنی سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ختم نبوت ہی واضح ہو، اور اگر تے کے نیچے زیر ہو خاتم النبیین تو یہ اسم فاعل ہو جائے گا، اور پھر اسم فاعل کی ناطے سے اس کا معنی بن جاتا ہے سلسلہ انبیاء کو ختم فرمانے والے، خاتم النبیین یعنی انبیاء کی آمد کو ختم فرما دینے والے، تب بھی شان ختم نبوت پر ہی دلالت ہوتی۔ یہاں قبل اس کے کہ میں خاتم النبیین کے معنی کی طرف اور حضور علیہ السلام کی شان خاتم الانبیاء کی وضاحت کی طرف آؤں، ایک بات جو قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے شروع میں فرمائی گئی ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں، اور ممکن ہے کہ آج کی گفتگو اسی وضاحت پر ختم کرنی پڑے۔ وہ ایک سوال ہے کہ اس ابتدائی بات کا معنی کیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہ تھے، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول تھے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون سی شان ہے کہ وہ کسی مرد کے باپ نہ تھے؟ یہ بات ایک عام ذہن کو سمجھ میں نہیں آتی کہ اس فرمان کی حکمت کیا ہے۔ یہ سوال ابھرتا ہے نا ذہن میں، اسی ذہن میں ابھرے گا جو سوچے گا۔ سب سے اچھے وہ ہیں جو سوچتے ہی نہیں، وہ بالکل ہی خیر میں رہتے، مگر جب ان پر حملہ ہوتا ہے وہ دفعتاً مارے جاتے۔ تو اس لیے دین کے بارے میں سوچنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ اور سب سے پہلے میں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اپنا عقیدہ اور ایمان سب سے پہلے اس کو پڑھنا، سننا اور سمجھنا چاہیے۔ دوسروں کی باتوں کو شروع میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنا عقیدہ سمجھا نہیں ہوتا، دوسروں کا پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے عقیدے کی اصل بنیاد، اس کے دلائل، اس کی مضبوطی اور استحکام کی جو بنیادیں ہیں وہ تو معلوم نہیں ہوتی کاملاً۔ تو جب ایک باطل عقیدہ، ایک کافرانہ عقیدہ یا گمراہی پر مبنی عقائد جب انسان پڑھنے لگتا ہے یا نظریات پڑھنے لگتا ہے یا باطل خیالات کا مطالعہ کرنا شروع کرتا ہے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ باطل خوشنما دلیلوں سے حملہ آور ہوتا ہے۔
اور قرآن مجید کا اور دین اسلام کا ایک فلسفہ ہے کہ باطل ہمیشہ خوشنما دکھائی دیتا ہے۔ جیسے انسان کی طبیعت کو بدی خوشنما دکھائی دیتی ہے نیکی کے مقابلے میں، نیکی کے مقابلے میں بدی خوشنما دکھائی دیتی۔ اب ورلڈ کپ ہو رہا ہے آج کل، تو میوزک نائٹ چل رہی ہے، میلاد نائٹ نہیں چل رہی۔ اگر یہ حکمران ورلڈ کپ کی خوشی میں میلاد نائٹ منائیں تو ان کا خیال یہ ہے کہ لوگ کم آئیں گے اور قوم کم محظوظ ہوگی۔ وہ ناچ گانا کروا رہے ہیں، حرام کام کروا رہے ہیں، اور اس میں فحاشی، عریانی، رقص، سرود، بے حیائی اور بے غیرتی کو پھیلا رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ بدی ہے اور بدی قوم کو زیادہ پسند ہے۔ بس سادہ سی بات ہے، چونکہ قوم کو زیادہ پسند ہے سو وہ بدی کی راہ پہ چل پڑے۔ نام قوم کا لیتے ہیں، حقیقت تو یہ ہوتی ہے کہ خود انہیں ہی زیادہ پسند ہوتی، اور وہ قوم کو اس کا گرویدہ دکھا 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 کر بنا دیتے۔ تو قوم کا مزاج بنتا نہیں، بنایا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے۔ جو آپ ان کو تعلیم دیں گے، جو تربیت دیں گے، جو ڈیمونسٹریشن ہوگا، جو ایکسپوجر ہوگا، جو پریزنٹیشن ہوگی، بس طبیعت اس سے مانوس ہوتی چلی جائے گی۔ لیکن بہر صورت اتنی بات ضرور اٹل ہے کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ نے دو شیطان لگا دیے، ایک قبیلہ ابلیس میں سے خارجی شیطان اور ایک نفس داخلی شیطان۔ انسان ایک ہے اور اس پر مسلط شیطان دو ہیں، ایک اندر اور ایک باہر۔ تو وہ کھینچ کھینچ کر اسے بدی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، اور قرآن کہتا ہے یہ جو شہوتیں ہیں، بدی اور بدکاریاں ہیں، یہ ہم نے خوشنما بنا دی ہیں، انسان کے لیے مرغوب بنا دی ہیں، دیدہ زیب بنا دی ہیں، پرکشش بنا دی ہیں۔ تو ان میں کشش بھی زیادہ رکھی ہے۔ تو کشش زیادہ رکھ کر تب اس نے مقابلے میں اپنی قربتوں کا جلوہ دکھایا ہے، اور وہ جلوہ ایسا ہے کہ وہ محسوس تو ہوتا ہے، دکھائی نہیں دیتا، اور یہ سب کچھ دکھائی دیتا ہے۔ تو دکھائی دینے والی بدی کے مقابلے میں محسوس ہونے والی نیکی رکھ کر انسان کو آزمایا جاتا ہے کہ وہ ادھر جا رہا ہے یا ادھر جا رہا ہے۔ یہ ایک نظام ہے، آزمائش کا نظام ہے۔ لہذا اسی طرح حلال کے معاملے میں مقابلے میں حرام کی طرف انسان لپکتا ہے، تقویٰ کے مقابلے میں بدکاری کی طرف انسان جاتا ہے، آنکھوں کی پرہیز کے معاملے میں بے حیائی کی طرف انسان جاتا ہے۔ الغرض بدی جس بھی روپ میں ہو، وہ نفس اور شیطان کے اثر کی وجہ سے انسان کو زیادہ رغبت دلاتی۔ بالکل اسی طرح بدی انسان کو کافر نہیں کرتی، بدی کا ارتکاب فاسق و فاجر کرتا ہے، اور شیطان کسی شخص کے فاسق و فاجر ہو جانے سے کم خوش ہوتا ہے، اور کافر ہو جائے کوئی انسان تو اس سے وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ چونکہ اگر فاسق و فاجر ہوا تو دوزخ کا عذاب بھگت بھگت کر، کلمہ گو تھا، مومن تھا، تو کبھی تو جنت کی طرف پلٹ آئے گا نا۔ لیکن اگر کافر ہو گیا تو اس کا کام پورا ہو گیا کہ پھر تو جنت کا راستہ ہی ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ تو یہ اس کا الٹیمیٹ آبجیکٹو یہ ہے کہ انسان کافر ہو، مرتد ہو، بے ایمان ہو۔ لہٰذا جب عقیدے پر حملہ ہوتا ہے اور انسان کا ایمان متزلزل ہوتا ہے تو شیطان کی خوشی ہوتی۔ سو عقیدے کے باب میں جو گمراہی ہے اور کفر ہے، وہ فکر، وہ خیال، وہ نظریہ انسان کو زیادہ اٹریکٹیو نظر آتا ہے۔ ایسی صورت میں ہماری نوجوان نسل کی خرابی کیا ہے اور عام لوگوں کی، کہ اپنا عقیدہ تو پڑھنے پر محنت نہیں کرتے۔ 14 برس پڑھ لیں، 16 برس پڑھ لیں، 30، 40، 50، 60 برس عمر کو پہنچ جائیں، اگر ان سے پوچھیں کہ آپ نے جی لگا کر کتنی کتابیں اپنے عقیدے، ایمان اور اپنے فکر و نظریے کو پڑھنے میں پڑھی، سمجھنے میں پڑھی، کتنی کیسٹس پڑھی، کتنی کتابیں پڑھی، کتنے درس لیے،
کتنا وقت اور کتنے گھنٹے صرف کیے دین کو اور اپنے عقیدے کو صحیح طور پہ سمجھنے میں، تو جواب بڑا مایوس کن ہوگا، بڑا مایوس کن ہوگا۔ پھر اچانک کیا ہوتا ہے، کوئی اس کی بدبختی اور اس کی شامت کہ کوئی ایک گمراہ اس کو دوست مل جاتا ہے، کوئی دفتر کا کلیگ، کوئی کاروباری دوست، راہ چلتے کوئی آدمی مل گیا گمراہ بد عقیدہ، اس نے دو چار باتیں کی اور بیج گمراہی کے اس کے دل میں ڈال دیے، ذہن میں ڈال دیے، تو ذہن متزلزل ہو گیا۔ میں آپ کو اصل خرابی کی جڑ سمجھا رہا ہوں کہ یہ تباہی ہوتی کہاں سے ہے۔ اب اپنا عقیدہ تو اس نے پڑھا نہیں تھا، وہ تو صرف سن سنا کے مان رکھا تھا۔ ماں باپ مسلمان تھے، خاندان مسلمان تھا، اہل سنت تھا، صحیح عقیدے پر تھے، ان کے گھر میں پیدا ہو گیا تو بس اتنا ہی کافی۔ زندگی تو ساری اس کی لگ گئی پرائمری کرنے، مڈل کرنے، میٹرک کرنے، انٹرمیڈیٹ کرنے، ڈگری کرنے، ماسٹرز کرنے، اور انجینئرنگ اور میڈیکل سائنس کر کے بالآخر جاب کی تلاش کرنے میں زندگی تو گزر گئی اس لائن پر۔ اور دین اس نے اتنا ہی سمجھا جتنا جمعے کی نماز پر جاتا رہا، اور جمعے کی نماز پر بھی یہاں کا معاملہ جدا ہے، اللہ کا شکر ہے، مگر آپ 99% مساجد کا حال دیکھیں، اس نے تو وہاں کے کسی خطیب اور عالم کا خطاب بھی زندگی میں کم سنا ہوگا۔ جمعے کی دوسری اذان پر گیا اور نماز پڑھی، گھر آ گئے، سنا ہی نہیں۔ اور اگر کوئی بات اس نے سمجھانا چاہی تو کہا میرے پاس وقت نہیں ہے، میری اگلی اپوائنٹمنٹ ہے، جلدی جانا ہے۔ اور ایک یہ بھی عذر بدقسمتی سے اس نوجوان نسل کو ملا کہ وہ جمعے پر کیا خطاب جا کے سنے کہ 90، 95، 98% سنانے والوں کی بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ وہ اپنا راگ الاپتے ہیں، ڈگڈگی بجاتے ہیں، وہ نہیں سمجھتے کہ آج کا انسان اور آج کے مسلمان کیا سننا اور سمجھنا چاہتا ہے۔ وہ 50، 100، 200 سال پیچھے بس رہے ہیں، دنیا آگے چلی گئی، لہذا وہ کمیونیکیشن گیپ ہے، جنریشن گیپ ہے، لہذا بات سمجھ میں نہیں آتی، ڈس انٹرسٹڈ ہو گیا۔ اسباب جو بھی بنے، اس نے تو دین اتنا ہی پڑھا تھا جتنا اس کے ماں باپ نے بچپن میں ایک مولوی صاحب کے پاس یا قاری صاحب کے پاس بٹھا کے قرآن ناظرہ پڑھا دیا، اتنا ہی دین پڑھا تھا، باقی تو زندگی میں موقع اس کو کم ملا۔ اب اچانک کیا ہوا، اپنے عقیدے اور دین کے بارے میں تو وہ حقیقت یہ ہے کہ جاہل تھا، بنیاد ہی معلوم نہیں تھی، عقیدہ تھا مگر اسے بنیاد تک بھی معلوم نہیں تھی، کنسیپچول کلیئرٹی بھی نہیں تھی، اور جو کچھ دائیں بائیں سے سنتا رہا وہ اطمینان بخش نہ تھا۔ اچانک جب کسی گمراہ سے، اور گمراہ لوگوں کی حربی بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ چونکہ گمراہ ہوتے ہیں ان کی بقا کا مسئلہ ہوتا ہے۔ یہاں ایک اور پرابلم بھی بتاتا ہوں آپ، جو طبقہ اکثریت میں ہوتا ہے وہ اپنے عقیدے کے تحفظ کے بارے میں بے فکر بھی ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے سارا معاشرہ تو موسٹلی اسی عقیدے کا ہے تو بے فکر رہتا ہے، وہ اہتمام نہیں کرتے اپنے بچاؤ کا، مطمئن ہوتے ہیں۔ جیسے کوئی ٹیم ورلڈ کپ ہولڈر ہوتی ہے تو وہ محنت میں بے فکر ہوتی ہے، وہ کہتی ورلڈ کپ ہمارے پاس ہے، اب بھی جیت جائیں گے۔ سمجھ اس دن آتی ہے جس دن ذلت کی پٹائی ہو جاتی کہ پہلے میچ میں ہی مارے گئے۔ میں شوقین نہیں ہوں کرکٹ کا، آپ کو بات سمجھا رہا ہوں، میرا طریقہ یہ ہے کہ میں روزمرہ کی باتوں سے بات سمجھاتا ہوں، وہ زیادہ سمجھ آتی، اور حضور کی سنت بھی یہ ہے، اللہ کی سنت بھی یہ کہ روزمرہ کی چیزوں سے بات سمجھاؤ۔ اللہ پاک نے فرمایا میں بات قرآن مجید میں بات سمجھانے کے لیے مچھر کی بھی مثال دینی پڑے تو میں نہیں شرماتا۔ تو کرکٹ تو مچھر سے تو پھر بھی اچھی ہے نا، کوئی حرام چیز تو نہیں ہے۔ تو وہ آپ بیسک بات سمجھیں کہ جس آدمی کے پاس نعمت ہے، جیسے جس شخص کے پاس دولت کی فراوانی، وہ دولت کو پانی کی طرح بہاتا ہے، پیسے کو، وہ فکر ہی نہیں کرتا کہ ایک دن وہ بھی آ سکتا ہے کہ پیسہ ختم ہو جائے گا اور میں بھوکا ہو جاؤں گا تو کہاں سے، وہ بے فکر ہو جاتا ہے، فراوانی بے فکر کر دیتی ہے، آسودگی بے فکر کر دیتی ہے، استحکام طاقت بے فکر کر دیتی ہے، ایکسرسائز نہیں کرتا انسان۔ صحت، ہماری اپنی حالت یہ ہے، میں اپنی ذاتی پوزیشن بتاتا ہوں، سچ بات یہ ہے
83 سے لے کر آج 96 تک 3-4 بار سخت اٹیکس ہوئے تکلیف کے، سخت ہارٹ پرابلمز آئے یا بلڈ پریشر کے پرابلمز آئے یا دیگر، آج کل بھی پرابلم آ گیا آرتھوپیڈک، اب فزیو تھراپی شروع کروا لی۔ سال 2 سال جب تکلیف آتی ہے انتہا کی، 3-4 مہینے بستر پہ گزرتے ہیں، ہاسپٹلائز ہوتے ہیں، جب یورپ یا کہیں علاج معالجہ لمبا ہو جاتا ہے تو سیریس ہو جاتا ہے کیس، واپس آ کے سال 2 سال ریگولر واک کرتا ہوں۔ میں آپ کو انسان کی طبیعت کا نقص بتا رہا ہوں، ریگولر واک کرتا ہوں۔ ہمارے احباب بیٹھے ہیں، یہ بھی مستعد ہو جاتے ہیں، مجھے کھینچ کے لے جاتے ہیں، میں بھی مستعد ہوتا ہوں اور آدھا گھنٹہ واک کرتے ہیں، اور اتنی واک کرتے ہیں کہ پھر ہماری عمر کے لوگ میرے ساتھ چل بھی نہیں سکتے۔ ایک فکر دامنگیر ہو جاتی ہے نا صحت کی، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ سال 2 سال بعد جب طبیعت سیٹل ہو جاتی، پھر 4-4 5-5 سال واک کا نام ہی نہیں لیتے۔ مصروفیات حملہ آور ہوتی ہیں، دن کی اور رات کی، اور آدمی مصروفیات میں اس طرح گر جاتا ہے کہ فرصت ہی نہیں بچتی، ٹائم ہی نہیں ملتا۔ اب رات کا زیادہ حصہ اگر مصروفیت میں جاگنے میں گزر گیا تو نیند نہیں پوری ہوتی، تو صبح نماز کے بعد تھوڑا وقت پھر نیند کے لیے انسان لیتا ہے تاکہ صبح کے کام کے لیے فریش ہو سکے۔ اس میں پھر سال ہی بیتنے لگتے ہیں۔ جب اٹیک ہوتا ہے تکلیف کا تو پھر آدمی مصروفیات بھی کم کر لیتا ہے، صبح کا وقت بھی نکل آتا ہے، واک بھی کرتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا نا، جب صحت فراواں ہوتی تو انسان محنت پر لگ جاتا ہے، جب اطمینان ہو جاتا ہے صحت سے پورا تو بے فکر ہو جاتا ہے، جب صحت کی طرف سے فکر مندی آتی ہے انسان محنت پہ لگ جاتا ہے۔ یہ ایک انسانی فطرت ہے، نظام قدرت ہے۔ میں نے آپ کو 5-6 مثالیں دی، بات بنیادی ہر سمت ایک ہے کہ جب انسان کی عقیدے پر کوئی حملہ نہیں ہو رہا، بچپن سے لے کے جوانی تک ماں باپ کا ایک ہی عقیدہ، گھر کا یہی عقیدہ، مسجد میں گئے وہی عقیدہ، معاشرے میں وہی عقیدہ، نہ کوئی حملہ ہوا نہ کوئی فکر کو خطرہ ہوا، تو انسان بے فکر پرسکون بغیر محنت کی زندگی گزارتا چلا جاتا۔ اس بے فکری کے عالم میں اچانک اس کی صحت عقیدہ پر بیماری کا یعنی گمراہی کا حملہ ہو جاتا، اور حملہ جراثیم آ جاتے۔ جب جراثیم آ جاتے تو انسان کے ذہن میں تشویش پیدا ہوتی، بھئی ہم تو شروع سے یہ بات سنتے چلے آئے تھے اور ان کے بارے میں یہ سن رکھا تھا، یہ سن رکھا تھا، اور انہوں نے تو یکسر بات ہی مختلف کر دی۔ تو بس اس کو تشویش لائق ہوتی ہے، وہ انسان کیا کرتا ہے، 99.99% جو گمراہ ہوئے، ایمان اور عقیدے کی دولت سے محروم ہوئے اور تباہ ہو گئے، وہ اسی طریقے سے ہوئے۔ 99.99% اسی ایک ہی طریقے سے گمراہ ہوئے جو میں بتا رہا ہوں۔ یہ حملہ بتا رہا ہوں کس سمت سے آتا ہے۔ بس اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ تو پڑھنا چاہیے ان کو، اپنا پڑھا کچھ نہیں تھا، بس اس نے آ کے کتابوں کا انبار لگا دیا۔ اس نے کہا بھئی آپ ہمیں پڑھیں تو صحیح، پڑھ کے آپ رائے قائم کریں کہ یہ جو کچھ آپ کو بتایا گیا وہ درست تھا یا ہم سچے ہیں۔ بس اس نے پڑھنا شروع کر دیا، اور وہ دشمن بڑا مکار ہوتا ہے، جو بھی اقلیت میں ہوتا ہے یا گمراہ ہوتا ہے وہ مکار ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ ڈیفنس پر ہوتا ہے۔ وہ اپنی بقا کے لیے اس نے اچھے اچھے گر اور اچھے اچھے طریقے وضع کر رکھے ہوتے ہیں۔ اس کو تو سرے سے ایک گر ہی معلوم نہیں تھا، اس کو بتایا جاتا ہے اپنی اکیڈمیز میں، اپنے انسٹیٹیوٹس میں، اپنی دعویٰ کے مراکز میں، اپنے تبلیغی جگہوں پر اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ دانے پھینکنے ہیں، یہ گوٹیاں پھینکنی ہیں، یہ گولیاں چلانی ہیں، یہ تیر چلانے ہیں، اس جہت سے حملہ کرنا۔ اس کو گر سکھائے گئے ہیں لڑائی کے۔ اب اس کی بھی مثال لے لیں، ایک اچھا بھلا توانا شخص، طاقتور، جو کشتی کا فن نہیں جانتا، بالکل سرے سے نہیں جانتا، اس کے مقابلے میں ایک معراج الدین صاحب جیسا آدمی کھڑے ہوں، یہ معراج الدین صاحب جیسا، مگر وہ کشتی کا فن جانتا ہو، دبلا پتلا مگر پہلوان ہو، کشتی کا فن جانتا ہو، گر جانتا ہو۔